کبھی آپ نے سوچا ہے جو آپ کے بالکل پاس رہتا ہے وہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بھی بن سکتا ہے؟ جی ہاں، میری مراد ہے آپ کا پڑوسی، وہ شخص جو آپ کی دیوار کے پار رہتا ہے، آپ کے سکون یا پھر بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کہانی کے آخر تک آپ بنے رہیں، ایک ایسا لمحہ آئے گا جو شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا سب سے قریبی دشمن اچانک آپ کا سب سے بڑا سہارا بن جائے؟ یہ کہانی ہے دو پڑوسیوں کی جو ایک دوسرے سے سلام دعا تک کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دو پڑوسی، دونوں مڈل کلاس، دونوں تقریباً ایک جیسے حالات میں تھے، لیکن ایک دوسرے سے بول چال بالکل بند تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا، کبھی دیوار اونچی کرنے پر، کبھی بچوں کے کھیلنے پر، یعنی ایک محلے کی ایک چھوٹی سی عام سی دشمنی۔ روزانہ گھر سے شور سنائی دیتا، ایک پڑوسی دوسرے کو بد دعا دیتا، یہ لوگ کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ دوسرے کے منہ سے نکلتا کہ یہی لوگ ہمارے لیے زحمت بن چکے ہیں، یعنی جو پڑوسی رحمت کا سبب ہونا چاہیے وہ زحمت بن چکا تھا۔ بات یہاں تک آ گئی تھی۔ کہانی کا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دن اچانک آگ لگ جاتی ہے۔ آگ اس گھر میں نہیں لگتی جس کی دعا کی گئی تھی، بلکہ اس کے اپنے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، محلے کے لوگ تو صرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ پڑوسی جس سے لڑائی چل رہی تھی، جس سے بول چال بند تھی، سب سے پہلے پانی کی بالٹی لے کر آیا، بچوں کو آگ سے باہر نکالا، سامان بچایا۔ آگ بجھ گئی، گھر کا آدھا سامان جل چکا تھا اور آدھا اس پڑوسی کی وجہ سے بچ گیا تھا، لیکن لوگ تو بیٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھتے ہوئے باتیں بناتے رہے۔ کسی نے تسلی بھی دی، کسی نے تماشا بنایا، مگر اسی پڑوسی نے روزانہ کھانے کے برتن بھجوانا شروع کیے، جس سے کل تک دعا سلام بھی نہ تھی، اور آج زندگی کا سب سے قریب ترین سہارا وہی پڑوسی تھا۔ پتا چلا کہ پڑوسی کا حق خون کے رشتے سے بھی زیادہ قریبی ہے۔ رشتے دار تو دور بیٹھے رہتے ہیں، لیکن پڑوسی وہ ہے جو مصیبت میں سب سے پہلے آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور کبھی کبھی جس سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہی ہماری سب سے بڑی ضرورت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، پڑوسی کا حق صرف نیکی نہیں ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اگر پڑوسی سے دشمنی ہے تو سوچ لیں، کل کو وہی آپ کی زندگی بچا سکتا ہے جو آج آپ کا دشمن بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے دعا سلام کر کے ایک متحد زندگی بسر کریں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور ایک لائک کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔